ناظرین گرامی، آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپسی تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے یا جوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا کیے گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ نمبر 19، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، حضرت ابو ذر رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بائینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 25، مسجد الاقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہی ہے۔ نمبر 26، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔